الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ورحيمنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصيام نصف الصبر وعلى كل شيء زكاة وزكاة الجسد الصيام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حبیب پروردگار نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم اللہ کے پیارے امت کے سہارے محبوب آمنہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب القدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے اور اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز برکتوں والے مہینے رمضان المبارک میں ہوگا. یہ اللہ رب العزت کا بے پایا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے ہمیں رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا. رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کا مقام اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا اور رسول کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی فضیلت بیان فرماتے ہیں. امام نسائی علیہ الرحمہ
انہوں نے یہ عبارت کو ذکر کیا، فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یرغب فی قیام رمضان، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو رمضان کے قیام کی خود ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف خود رمضان المبارک کا استقبال کرتے بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی ترغیب ارشاد فرماتے کہ تمہارے پاس رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، تم اس کی تعظیم کرنا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک سے قبل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو رمضان کی فضیلت سمجھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ تمہارے پاس مہینوں کا سردار رمضان آ رہا ہے، مرحبا تم اس کو کہو، اس کو خوش آمدید کہو، اور فرمایا کہ یہ روزوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی ایسے ہی عزت اور اکرام کرنا جیسے تم اپنے گھر میں آنے والے مہمان کی عزت کیا کرتے ہو۔ یہ بات یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک سے قبل ہی رمضان کا 4 طریقوں سے اہتمام کیا کرتے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان بھی بالخصوص اسی موضوع کے اوپر ہے کہ رمضان ہماری زندگی میں آ رہا ہے تو ہم نے اس کو ویلکم کس طرح سے کہنا ہے، ہم نے اس کو خوش آمدید کس طرح سے کہنا ہے، مرحبا اہلا و سہلا کس انداز کے ساتھ کہنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 4 طریقوں سے اہتمام فرماتے، نفسیاتی، اخلاقی، جسمانی اور روحانی۔ کس طرح؟ نفسیاتی کس طرح کہ انسان رمضان المبارک کے آنے سے قبل ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر اس طرح سے تیار ہو کہ میں نے اس کا عزت اور احترام کرنا ہے کیونکہ رمضان میری زندگی میں آ رہا ہے۔ اور اخلاقی طور پر اس طرح سے ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے کہ جو عادات و اطوار ہماری اخلاقیات بقیہ 11 مہینوں میں تھی، وہ بری عادات جس کو ہم اپنائے ہوئے تھے، رمضان آنے سے پہلے ہم نے ان بری عادات کو خیر بات کہہ دینا ہے، ہم نے ان کو الوداع کہہ دینا ہے کہ بھئی تمہارا ہماری زندگی میں کسی قسم کا کوئی دخل نہیں، ہم تو رمضان المبارک کو اس انداز کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے، اس انداز کے ساتھ خوش آمدید کہیں گے جس طرح رسول کائنات اس کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا طریقہ وہ جسمانی طریقہ ہے۔ جسمانی طریقے سے رمضان المبارک کو خوش آمدید کہنا، اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ انسان شعبان کے مہینے سے ہی روزوں کی کثرت کرنا شروع کر دے۔ اور روحانی طریقے سے کس طرح سے ہم نے اس کو خوش آمدید کہنا ہے، مشہور تابعی ابن فضل رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں رمضان المبارک کو استقبال اس طرح کیا جاتا، اس کا خوش آمدید اس کو اس طرح سے کہا جاتا کہ 6 مہینے پہلے رمضان المبارک کا انتظار کرتے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا اللہ ہمیں بھی وہ برکتوں والا مہینہ عطا فرما، ہمیں بھی وہ رحمتوں والا مہینہ نصیب فرما۔ 6 مہینے قبل یہی دعائیں کرتے، اور جب رمضان المبارک گزر جاتا تو 6 مہینے ابن فضل کہتے ہیں کہ لوگ اس بات میں اللہ رب العزت سے عرض کرتے، یا اللہ یہ جو رمضان گزرا ہے اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لینا۔ اس انداز کے ساتھ ہم نے روحانی، جسمانی، اخلاقی اور نفسیاتی طور پر رمضان المبارک کو خوش آمدید کہنا ہے۔ روزہ ہے کیا؟ روزے کا لغوی معنی ہے امساک، رک جانا، کسی چیز سے رک جانے کو لغوی اعتبار سے روزہ کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی تعریف اس کی علماء مفسرین نے یوں بیان فرمائی کہ شریعت کے مطابق طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہر لغویات سے بچے رہنا یہ روزہ کہلاتا ہے۔ انسان ہر شے کو چھوڑ دے، ہر بری عادت کو چھوڑ دے، نفسانی خواہشات کو ترک کر دے، انسان جسمانی خواہشات کو ترک کر دے، اسی کا نام روزہ ہے۔ رمضان کا ایک نام ماہ مغفرت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو روایت کرتے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک، فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے کو رکھا، میرا رب اس کے گزشتہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس ماہ کو ماہ مغفرت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام ماہ بے مثال ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی بھی مہینہ نہیں ہے، اس کی مثل کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے جیسا کوئی دوسرا مہینہ نہیں ہو سکتا، کہ رمضان کا بقیہ 11 مہینوں کے ساتھ تعلق ویسا ہی ہے جیسا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے 11 بھائیوں کے ساتھ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بقیہ 11 بھائیوں کی خطا اور جرم کو معاف فرما دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر تم رمضان المبارک کا احترام کرو، رمضان المبارک کو اس انداز کے ساتھ اس کے روزے رکھو جس طرح رسول کائنات نے بیان فرمائے، تو پھر اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اکیلا مہینہ بقیہ 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تیسرا نام ماہ شفاعت ہے، یہ شفاعت کرنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگوں کی شفاعت کی جاتی ہے، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن اور روزہ یہ کل قیامت والے دن تمہارے لیے شفاعت کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز سے شفاعت کریں گے؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یوں عرض کرے گا کہ یا اللہ، اس بندے کو میں نے سارا دن جسمانی خواہشات سے دور رکھا، میں نے اس کو سارا دن نفسانی خواہشات سے دور رکھا، میں نے اس کو سارا دن کھانے پینے اور جماع سے دور رکھا، اس لیے میری اس کے حق میں شفاعت کو قبول فرما اور اس کو جہنم نہیں بلکہ اس کو جنت کا مسافر بنا۔ قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ، میں نے ساری رات اس کو قیام کی صورت میں کھڑے رکھا، یہ ساری رات میری تلاوت کرتا رہا، تو میں تیری بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوں کہ میری وجہ سے تو اس کی مغفرت فرما دے۔ اس کا چوتھا نام ماہ قبولیت ہے، یہ قبولیت والا مہینہ ہے، اس میں انسان کی ہر دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ روزہ دار کی کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا۔ انسان روزہ رکھ کر اس انداز کے ساتھ روزہ رکھے جس طرح رسول کائنات نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی کوئی بھی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، اس کی ہر دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ ماہ مقدس کا، رمضان المبارک کا 5واں نام ماہ مسرت ہے، خوشیوں والا مہینہ۔ اس مہینے میں خوشیوں کو لٹایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ روزہ دار کے لیے رمضان کے مہینے میں 2 خوشیاں ہیں، 2 مسرتیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کون سی 2 خوشیاں؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ رمضان کا روزہ افطار کرتا ہے، افطار کے وقت اللہ رب العزت اسے خوشی نصیب فرماتا ہے، اور دوسری خوشی میرے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری خوشی انسان کو، روزہ دار کو اس وقت ہوگی جب اللہ رب العزت کل قیامت والے دن روزہ دار سے ملاقات فرمائے گا۔ تو یہ 2 مسرتیں ہیں جو انسان کو روزہ رکھنے کی وجہ سے نصیب ہو جاتی ہیں۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے روزہ دار کی جزا وہ میرے علاوہ کوئی اور عطا نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ روزہ دار کی جزا کل قیامت والے دن میں خود اس کو عطا فرماؤں گا۔ تو پھر روزہ دار کی فضیلت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ رمضان کی فضیلت کو کون بیان کر سکتا ہے کہ جس مہینے کو اللہ رب العزت اپنا مہینہ قرار دے اور اس میں روزہ رکھنے والے کو اللہ کل قیامت والے دن خود اجر نصیب فرمائے، تو اس کی فضیلت اور مقام کا کیا عالم ہوگا۔ اور اسی طرح اس ماہ مقدس کا 6واں نام ماہ صحت بھی ہے، ماہ شفا بھی ہے۔
میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ روزہ رکھو تو صحت یابی پالو گے، جہاد کرو تو مال غنیمت حاصل کر لو گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری صحت کو، ہماری شفا کو روزے کے ساتھ منسلک کر دیا۔ فرمایا کہ اگر تم دنیا میں رہتے ہوئے شفا کے طلبگار ہو، اگر تم صحت کے طلبگار ہو تو پھر روزہ رکھنا شروع کر دو، اللہ رب العزت تمہیں صحت والی زندگی بھی عطا فرما دے گا، شفا والی زندگی بھی عطا فرما دے گا۔ اور آج ہمارے ڈھکوسلے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں شوگر ہے، ہمارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، ہم روزہ رکھ لیں تو ہمارا بی پی لو ہو جاتا ہے، مختلف قسم کے ہمارے بہانے، ہمارے ڈھکوسلے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ بھائی میں سگریٹ نوشی کا عادی ہوں، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اگر چھوڑوں گا تو مر جاؤں گا۔ میں نسوار نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میری عادت میں شامل ہو چکا ہے۔ نہیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دیکھیں، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ میری عادت میں شامل ہو گیا ہے، میں اس عادت کو چھوڑ نہیں سکتا، اگر اس عادت کو چھوڑا تو میں مر جاؤں گا، اس عادت کو چھوڑنے کے لیے ہمیں حضور کے صحابہ کی زندگی کو پڑھنا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کدو نہیں کھایا کرتے تھے، کدو کے آپ شوقین نہیں تھے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت نصیب ہوئی، حضور کی صحبت نصیب ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں آپ نے کم و بیش 10 سال گزارے، اس کے بعد آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کدو کو بڑے شوق کے ساتھ کھا رہے ہیں، شوربے میں سے کدو کو اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ کسی آپ کے پرانے یار اور بیلی نے دیکھا اور کہا کہ انس بن مالک تو پہلے کدو نہیں کھایا کرتا تھا، تو کدو کیوں بڑے رغبت کے ساتھ کھا رہا ہے، بڑے شوق کے ساتھ کھا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے رسول کائنات محمد الرسول اللہ کو کدو کو شوق کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا تو انس بن مالک نے اپنی طبیعت اور عادت کو بدل دیا، اس وقت سے انس بن مالک بھی کدو کو رغبت اور شوق سے کھانا شروع کر دیا۔ تو عادت کو بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے، عادت اس وقت نہیں بدلتی جب انسان کسی سے محبت نہ کرتا ہو۔ اگر ہم حضور کی ذات سے محبت کر لیں، حضور کے فرامین سے محبت کرنا شروع کر دیں تو یہ چھوٹی چھوٹی سی عادتیں، اس کو چھوڑنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ماہ مقدس، یہ شفا والا مہینہ ہے، یہ صحت یابی والا مہینہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک اور نام بھی ارشاد فرمایا، فرمایا کہ یہ نیکیوں سے لبریز مہینہ ہے۔ کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کے روزے کا ثواب کتنا ہے، روزہ دار کو اللہ رب العزت کون کون سے انعامات سے نوازتا ہے، فرمایا کہ میری امت کے لوگ تمنا کریں کہ کاش کہ سارا سال رمضان ہی ہوتا۔ اس لیے آج سے ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم ساری عادات کو ترک کر کے، وہ بری عادات جو ہم نے اپنی زندگی میں سموئی ہوئی ہیں، ان تمام کو ترک کر کے ہم رمضان المبارک کا اس انداز کے ساتھ ویلکم اور خوش آمدید کہیں جس انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو خوش آمدید کہا کرتے تھے۔ روزہ رکھنے کے لیے سب سے پہلے مسلمان ہونا شرط ہے، دوسرے نمبر پر عاقل ہونا شرط ہے، اس کا بالغ ہونا شرط ہے، اس کے بعد اس کا مقیم ہونا شرط ہے، بندہ مقیم ہو، حالت اقامت میں ہو، کیونکہ مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح روزے کی قدرت انسان کے اندر موجود ہو، اس بندے کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو یہ کچھ شرائط ہیں جو فقہاء نے بیان فرمائی ہیں۔ تو رمضان المبارک کے کچھ اعمال ہیں جن کو آج ہم نے سننا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ رمضان المبارک کے 7 اعمال ہیں۔ پہلا عمل نماز تہجد کو ادا کرنا۔ ہم سحری کے وقت اٹھتے تو ہے ہی، لیکن کچھ دیر پہلے اٹھ کر اگر ہم نماز تہجد کی عادت کو اپنا لیں تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ نماز تہجد وہ نماز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کو ادا فرمایا کرتے، اس کی کم و بیش 2 رکعات اور زیادہ سے زیادہ اس کی 12 رکعتیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمومی طور پر 8 رکعات نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوا تو کسی کو خواب میں ملے، انہوں نے حال دریافت کیا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کیا، تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اتنا کسی شے نے نفع نہیں دیا جتنا رات کی نماز تہجد نے مجھے نفع پہنچایا۔ تو تہجد کی بڑی فضیلت ہے،
نماز سحری کے لیے ہم نے اٹھنا تو ہے ہی، نماز تہجد بھی ادا کریں تو یہ خیر اور برکت کا باعث ہوگا۔ اور دوسرا عمل وہ سحری کرنا۔ آج ہمیں یہ بھی ایک عادت پائی جاتی ہے کہ ہم رات کو دیر تک جاگتے ہیں، 12-1 بجے تک جاگے اور رات کو اسی وقت کھایا، پتہ نہیں صبح کو سحری کے وقت جاگ آئے یا نہ جاگ آئے۔ نہیں، ہمیں حضور کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے سحری بھی کرنی۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ رب العزت اور اس کے نورانی فرشتے سحری کرنے والوں پر برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سحری کو کیا کرو کیونکہ اللہ رب العزت نے سحری میں تمہارے لیے برکتوں کو رکھ دیا ہے۔ تو ہم ایسی امت ہیں جو ہر جگہ سے برکت کو سمیٹنا چاہتے، ہر جگہ سے نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اس نیکی کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ تو سحری کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں سے شامل ہے۔ تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ نماز پنجگانہ کی عادت کو اپنانا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ رمضان المبارک میں پنجگانہ نماز کی عادت اپنانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا کہ رمضان میں اگر کوئی شخص نفل ادا کرتا ہے تو اس کو فرضوں کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت 70 فرائض کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نماز پڑھے ایک اور اس کا ثواب ہمیں ملے 70 کے برابر، تو کون چھوڑنا چاہے گا؟ انسان کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہے گا۔ تو اس لیے تیسرا کام ہم نے نماز پنجگانہ کی عادت کو اپنی عادت میں شامل کرنا ہے۔ اور چوتھا کام تلاوت قرآن پاک، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے کثرت کے ساتھ۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت خواب میں نے اللہ رب العزت کی زیارت سے میں مشرف ہوا تو میں نے اللہ رب العزت سے عرض کی، یا اللہ تیری بارگاہ میں کون سا ایسا عمل ہے جو مجھے تیرے زیادہ قریب کر دے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تلاوت قرآن۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عرض کی کہ بفہم او بلا فہم، یا اللہ سمجھ کر قرآن پڑھنا یا بغیر سمجھے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جواباً ارشاد فرمایا کہ قرآن چاہے سمجھ کر پڑھ یا بغیر سمجھے پڑھ، اللہ رب العزت یعنی میں تمہیں اس پر بھی کثیر اجر و ثواب عطا فرما دوں گا۔ تو اس لیے تلاوت قرآن کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ آج اس بات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں، عزم مصمم آپ سے کروانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں کم و بیش ہم نے ایک قرآن کریم کو مکمل کرنا ہے، ہم نے ایک قرآن کریم کی تکمیل کرنی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہر نماز ادا تو کرنی ہم نے، ہر نماز کے بعد اگر ہم 15 سے 20 منٹ قرآن کریم کو دیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہمارا 30 رمضان المبارک سے پہلے ایک قرآن کریم مکمل ہو جائے گا۔ اس کا بہترین طریقہ۔ اور دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک مرتبہ ترجمہ کے ساتھ، ترجمہ اور تفسیر تشریح کے ساتھ ہم نے قرآن کریم کی تکمیل کرنی ہے۔ اور تیسرا کام جو تلاوت قرآن سے منسلک ہے وہ یہ، ہر بندہ یہ عہد کرے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ کم و بیش 10 چھوٹی سورتوں کو ہم نے زبانی یاد کرنا ہے۔ اور چوتھا کام، جہاں ہم فارغ اوقات میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آفس میں فارغ بیٹھے ہیں، ہم ڈرائیو کر رہے ہیں، اس وقت ہم فری ہیں، تو موسیقی کو سننے کی بجائے ہم نے تلاوت قرآن مجید کو سننے کی عادت کو اپنانا ہے۔ تو یہ 4 کام تلاوت قرآن کریم سے منسلک ہم نے رمضان المبارک میں ضرور کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد 5واں کام جو رمضان کے اعمال سے منسلک ہے، فرمایا کہ صدقہ اور خیرات کی کثرت کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ افضل، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، افضل اور فضیلت والا صدقہ کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، ایسا صدقہ جو رمضان میں کیا جائے۔ تو ہم نے رمضان المبارک میں ایسے لوگ جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، وہ صدقہ اور خیرات کی کثرت کریں، اس سے اللہ رب العزت بھی راضی ہوگا اور حقوق العباد وہ بھی ہمارے ذمہ سے ادا ہو جائیں گے۔ اور چھٹا کام جو رمضان المبارک سے ہے وہ افطار کرنا۔
افطار میں جلدی کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں سے شامل ہے کہ افطار جلدی کیا کریں، کیونکہ یہود و نصارہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ افطار میں تاخیر کیا کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے افطار کو جلدی کر لیا کرو، اس سے بھی ایک حکم منسلک ہوتا ہے۔ ایسے افراد جو ڈنر بوفے پر جاتے ہیں، جو لوگوں کے پاس افطاری کی غرض سے جاتے ہیں، پارٹیز کو جا کر جوائن کرتے ہیں، تو وہاں پر اس بات کا خصوصی اہتمام کریں کہ کہیں ہماری نماز مغرب نہ رہ جائے، ہم کہیں کھانے میں مشغول ہو کر اللہ رب العزت کے عظیم فرض نماز مغرب کو نہ چھوڑ بیٹھے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہم نے ضرور کرنا ہے کہ افطار بھی جلدی کرنی ہے اور نماز مغرب کو بھی ادا کرنا ہے۔ اور ساتواں کام جو ہم نے رمضان المبارک میں کرنا ہے وہ نماز تراویح، جس کو اکثر چھوڑ دیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، اس بات میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ ایک نظریہ، ایک کلیہ دیکھ لیں کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نفل پڑھے تو فرضوں کے برابر ثواب، فرض پڑھے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ تو کوئی ایسا بندہ چاہے گا کہ 8 تراویح پڑھ کے اپنے ثواب کو کم لے؟ نہیں، ہمیں تو چاہیے 20 تراویح پوری ادا کرے، تاکہ جہاں ہم نے دیگر نیکیوں کو حاصل کیا ہے تو زیادہ رکعات نماز تراویح ادا کر کے ہم زیادہ نیکیوں کو حاصل کر سکیں۔ تو نماز تراویح کا اہتمام کرنا، اس میں قرآن کریم کو سننا، اس کی ہم نے عادت اپنانی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کو اس طرح سے خوش آمدید کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح سے اس کو پورا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گزارا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے التجا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔